إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان دینے والا، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے والا، حق اور باطل کو کھول کھول کر واضح کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں پر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں ہم تمام کو نصیب فرمایا تھا، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مقررہ وقت تک، جو وقت اللہ نے فکس کیا تھا اس وقت تک ہمارے ساتھ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی اجازت ہی سے یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ساری کی ساری مسجدیں بھری کی بھری نظر آتی تھی، نمازیوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک مسجد کا رخ تک نہیں کیا تھا، ایسے لوگ تک رمضان کے اندر نمازی بن گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے۔ پورے کے اعتبار سے قرآن کا ایک دورہ رمضان کے اندر تھا، ایک کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ہم اتنے قرآن ختم کریں گے، اتنے قرآن ختم کریں گے۔ اور اسی طرح صدقات و خیرات کے اندر بھی لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، اپنی زکوٰۃ تک کو لوگ رمضان تک ڈیلے کر کے رمضان کے اندر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک اعتبار سے پورا کا پورا رمضان ایک نیکیوں کا سیزن لگ رہا تھا، لوگ بڑے ایکٹیو تھے، فرض نمازوں کے اندر، نفل نمازوں کے اندر، تراویح کے اندر، بہت سارے نیک کاموں کے اندر لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا، یا پھر عبادت کے اندر ان کا جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، وہ ہم تمام کو دیکھنے کو ملا ہے رمضان مبارک کے اندر۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے گزر گیا، جیسے ہی چاند رات آ گئی، پھر مسجدیں ویسی کی ویسی خالی رہ گئی۔ وہ سارے کے سارے نمازی جو رمضان کے اندر ہمارے مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، جو نئے نئے چہرے تھے، پھر وہ چہرے ویران ہو گئے۔ مسجد کے جو جانماز ہے وہ خالی کے خالی نظر آنے لگے۔ قرآن کی جو تلاوت رمضان کے اندر ہو رہی تھی، جیسی رمضان گزر گیا، اسی قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر الماروں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔
الماروں میں اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے۔ صدقات و خیرات میں جس طرح لوگ رمضان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، رمضان کے علاوہ وہ شوق، وہ جذبہ لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں بلکہ رمضان کی عبادت کی ہے۔ ہم رمضانی مسلمان بن کر تھے، نہ کہ ربانی مسلمان۔ اگر اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے، ربانی مسلمان بن کے رہتے، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اگر ہم رب پر ایمان لاتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، تو جو ایکٹیویٹی ہماری رمضان کے اندر تھی، جو اعمال ہمارے رمضان کے اندر تھے، وہی اعمال ہمارے رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو رب، جو خالق، جو مالک رمضان کا ہے، وہی اللہ رب العالمین دیگر مہینوں کا، دوسرے مہینوں کا بھی خالق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف رمضان کو عبادت کا مہینہ بنا لیا ہے، بقیہ 11 مہینوں کو ہم نے اپنی بزنس کا، اپنے لیے ہم نے مقرر کر لیا ہے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھریلو مصروفیتوں کے لیے ہم نے 11 مہینوں کو رکھ لیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے رمضان کو فکس کر دیا ہے۔ جیسے ہی منتھ بدلا، وقت بدل گیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ، مہینے کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی بدل گئی، ہمارے سارے کے سارے نیک اعمال رمضان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پر کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں، اس پر استقامت اختیار رہیں، اس پر اٹل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ قرآن کی آیت ہے، اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کریے اور اس پر قائم رہیے، اسی بات پر آپ فکس ہو جائیے، اس سے ہٹیے نہ۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو نبی کے ساتھ جس نے توبہ کیا ہے، اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسی اسلام پر باقی رہے، اسی دین پر قائم رہے مرتے دم تک۔ اور یاد رکھیے یہ استقامت 3 چیزوں میں ہوتی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ استقامت دین پر قائم رہنا 3 چیزوں میں۔ کن کن چیزوں میں؟ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری چیز عبادت، اللہ رب العالمین کی جس عبادت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اگر عبادت مجھے اور آپ کو معلوم ہو گئی کیسے کرنا ہے تو مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہے۔ اور تیسری چیز ان دونوں سے ریلیٹڈ ہے، جب اللہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے، عبادت کریں گے، تو ان کی وجہ سے جو تکلیفیں مجھے اور آپ کو ملیں گی، ان تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ یہ استقامت ہے 3 چیزوں پر۔ اور آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے تو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو دین پر استقامت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اسی پر قائم رہے، حالات کتنے بھی ناموافق کیوں نہ ہو، سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، حالات کتنے بھی ہمارے فیور میں، ہمارے اگینسٹ کیوں نہ ہو، ہر حالت میں انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ فرشتے کب اترتے ہیں؟ عند وفاتہ، اس کی موت کے وقت، اس کے دنیا سے جاتے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے تسلی دیتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرنے والے، اے دنیا کو چھوڑنے والے، اے دنیا سے رخصت ہونے والے، اب تیرے ڈرنے کا وقت ہے، اب تیرے غم کھانے کا وقت ہے، لیکن ایسی سچویشن میں بھی تو ڈرنا بالکل نہیں، غم نہ کرنا، اللہ تخافوا، یہ موت کی گھڑی ہے، تجھے دنیا کو چھوڑنا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہے، ایسی حالت میں بھی تو بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پر بڑی بہترین بات کہی ہے، تخافوا اور تحزنوا، ان دونوں کا تعلق جو ہے الگ الگ چیزوں سے ہے۔ تخافوا مطلب ڈرنا، تحزنوا مطلب غم کرنا۔ تخافوا کا تعلق فیوچر سے ہے، تحزنوا کا تعلق پاسٹ سے ہے۔ تخافوا مانے یعنی آنے والے مرحلوں سے تو ڈرنا نہیں، ابھی یہاں مرنے کے بعد تجھے خبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہونے والے ہیں، ان فرشتوں کو دیکھ کر تجھے گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ اس کے بعد منکر نکیر کا مرحلہ گزرنے کے بعد حشر کا مرحلہ آتا ہے، 3 سوالات کے بعد 5 سوالات کا مرحلہ آتا ہے حشر کے میدان میں، جب اللہ اٹھائے گا اس وقت بھی فرشتے ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں تسلی دیں گے، اللہ تخافوا، تو مت ڈر، تیری حساب و کتاب کی گھڑی قریب آ گئی ہے لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
یہ آخرت کے مراحل ہیں۔ تخافو کا تعلق دوسری دنیا یعنی آخرت سے ہے، اور تحزنو کا تعلق ہماری اس دنیا سے ہے۔ یعنی تو مر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اس بات کا غم نہ کر کے میرے بعد ان کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بھائیوں کا کیا ہوگا، اس بات کا تو بالکل غم نہ کر، ابشروا بالجنہ، بس تو جنت کی خوشخبری لے کر ہم تیرے پاس اترے ہیں۔ تو لہٰذا مرنے کے وقت فرشتے آ کر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں آگے کے مراحل کے لیے، جنت میں جانے تک فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمارے پیچھے کا جو غم ہے اس کو فرشتے بھلاتے ہوئے کہیں گے کہ تو اپنے ماں باپ کی فکر چھوڑ، اپنے بیوی بچوں کی فکر چھوڑ، تو بس اللہ رب العالمین کی طرف چلے جا۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ اللہ نے اسٹارٹنگ میں کہا ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جب اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اس کا اگلا پارٹ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر سورہ فجر کے اندر بیان کیا۔ جب فرشتے آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے سکون والے نفس، بس اب تم نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں سہ لی، بڑا اسٹرگل تم نے دنیا کے اندر کر لیا، اللہ رب العالمین کے کئی امتحانات میں تو سکسیس ہو کے دکھایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، چل تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، جس کام کے لیے اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو نے وہ کام پورا کمپلیٹ کر لیا ہے، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرا اللہ تیرے کاموں سے راضی ہو گیا، تیری عبادتوں سے راضی ہو گیا، تیرے صدقات و خیرات سے تیرا رب راضی ہو گیا۔ جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس اسے پہنچائیں گے تو وہاں سے اللہ رب العالمین اس کا ویلکم کرے گا اور کہے گا فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے آجا میرے نیک بندوں کے اندر، وادخلی جنتی، اور میری اس جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تم نے میرے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، مرتے دم تک اگر تم رہو گے تو موت جیسی خطرناک چیز میں بھی، موت جیسے خطرناک وقت میں بھی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے فرشتوں کو تمہاری تسلی کے لیے تمہارے پاس بھیجنے والا ہوں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی مسلمان تھے ان پر کیسے کٹھن حالات آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم تمام نے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا تھا کہ اے فرعون مان لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لا لے، تو فرعون نے بڑے تکبر سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے کس رب کی دعوت دیتا ہے؟ میں تیرا اللہ ہوں، تو مجھے کس اللہ کی دعوت دیتا ہے؟ آخر تو میرے اوپر ایمان لا، کہہ کر فرعون نے بڑا تکبر کیا تھا۔ آگے چل کر فرعون نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تیری بات کو مان لوں گا، بس میری ایک کنڈیشن ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا کنڈیشن ہے بتا۔ تو فرعون نے کہا کہ جب تیرا کمپٹیشن ہمارے جادوگروں کے ساتھ ہو جائے گا، اگر تو اس میں جیت جائے گا، سکسیس ہوگا، تو ہم تجھے نبی مانیں گے، ہم تیرے اللہ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو فرعون نے پوری دنیا سے، کونے کونے سے دنیا کے جادوگروں کو بلایا، اور کمپٹیشن شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون ذرا بتا، اگر ہم اس کمپٹیشن میں جیت جائیں تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے، کیا ہمارے لیے کوئی تحفہ ہے، کوئی گفٹ ہے؟ تو فرعون نے کہا نعم انکم لمن المقربین، ارے تم تو میرے وزیر بنا دیے جاؤ گے، میرے قریبی لوگوں میں سے تم بنا دیے جاؤ گے، اس سے بڑھ کر تمہیں کیا ہونا۔ جب کمپٹیشن شروع ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فنکاری دکھائی، تو موسیٰ علیہ السلام کے فن کے آگے سارے کے سارے جادوگر فیل ہو گئے، اور سارے کے سارے جادوگروں نے موسیٰ کے آگے سجدہ کر دیا۔ یہ سارا کا سارا ماجرا کون دیکھ رہا تھا؟ سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر فرعون دیکھ رہا تھا، اور اتنا غصے میں آ گیا فرعون اور کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم نے میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لا لیا ہے؟ کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہو؟ انی لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا جادو ہے، یہ بہت بڑی مکاری ہے، یہ یاد رکھنا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین۔ تم اسلام لا لیے ہو، آگے کے مراحل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، میں تمہارے ہاتھ پیر کیا کروں گا؟
اپوزٹ الٹے کیا ہے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. ایک ہاتھ ایک پیر، ایک پیر ایک ہاتھ، اپوزٹ ڈائریکشن سے کیا ہے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر کیا کروں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کیا کہا، لا غیر انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون کوئی بات نہیں، جو تجھے کرنا ہے کر لے، جتنی طاقت تیرے پاس ہے ساری کی ساری طاقت آزما لے. انا الی ربنا منقلبون، ہم کہاں جانے والے ہیں، ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ نے انہی کے اس سچویشن کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جادوگروں نے فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، کہا فقض ما انت قاض، اے فرعون آخر کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ تو کیا کر لے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہماری دنیا تو بگاڑ لے گا، ہماری دنیاوی زندگی تو تباہ کر دے گا، کوئی بات نہیں. انا الی ربنا انا آمنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، خطایانا ہمارے گناہوں کو ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم تو اس جادوگری سے اسے ہم ناپسند کرتے ہیں، ہم اس جادو کو پورا کا کھلم کھلا کیا ہے ہم اس کا ریجیکٹ کرتے ہیں. واللہ خیر وابقا، ہمارا جو رب ہے جو اللہ ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ذرا اس واقعے میں غور کرو، کمپٹیشن سے پہلے جو فرعون کے جادوگر تھے دنیا کی لالچ میں فرعون سے قریب ہونے میں ایک سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر ہم موسیٰ کو پچھاڑ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا کہ تم میرے وزیر بنا دیے جاؤ گے. تو اس منصب کی، اس کرسی کی لالچ میں انہوں نے کیا ہے مقابلہ کیا. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کو، اس کلا کو دیکھا تو اس کے آگے کیا ہے تمام کے تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیا. اور فرعون سے کہا کہ اے فرعون ہم کس پر ایمان لائے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا تو ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. یا اگر ایک مرتبہ ایکسیپٹ کر لیے کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اس کا دین سچا ہے، تو ہمیشہ مرتے دم تک کیا ہے اس پر قائم رہنا. دنیا تمہیں بہکائے گی، دنیاوی خواہشات تمہارے سامنے آئے گی، تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گی، ایسے حالت میں ہمیں ایمان کا ثبوت دینا ہے، اس پر ٹھن جانا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں گے، جو صحابہ کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے. اسلام کا بھی اسٹارٹنگ دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کو فالو کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد سب سے پہلے جو گھرانہ اسلام کو ایکسیپٹ کیا وہ کون سا تھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اسلام لا لیے، ان کے باپ یاسر نے بھی اسلام لا لیا. ان کی ماں کون تھی، حضرت سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں کے تینوں ایک ساتھ کیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے کہا فرعون هذه الامہ ابو جہل، میری اس امت کا فرعون کون ہے، ابو جہل ہے. جب ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی کہ مکے کے اندر ایک پورا کا پورا گھرانہ محمد کی بات پر لبیک کہہ لیا ہے، اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو ابو جہل نے ان تینوں کو بلایا، ماں باپ بیٹا تینوں کو بلا کر ننگا کر کے ایک چٹیل میدان میں لٹا دیا. کیا کیا، ایک ریتیلے میدان میں لٹا دیا. ماں ننگی ہے، باپ ننگا ہے، بیٹا تینوں کو لٹا دیا. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو، ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھتا ہے اور الگ الگ ڈائریکشن میں کھڑا کرتا ہے. اور ننگی ہے عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہاتھ میں نیزہ لیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے سمیہ ابھی تیرے پاس وقت ہے، اسلام کو چھوڑ دے، ہمارے دین کو ایکسیپٹ کر لے، آخر تمہاری عقل کہاں گئی ہے. یہاں پر حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ سارے کے سارے خدا تمہیں دکھ رہے ہیں، تم ان کو پوجنے کے بجائے وہ اندھے کا خدا جس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، بس اس کی باتوں کو تم نے ایکسیپٹ کر کے، اس کی باتوں پر بھروسہ کر کے تم نے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، آخر تمہاری عقل کہاں گئی ہے. اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی میں نے اونٹوں کو کھینچا نہیں ہے، نیزے کو مارا نہیں ہے، اب بھی تمہارے پاس وقت کیا ہے، تم اپنے دین سے بدل سکتے ہو، اپنے دین کو چھوڑ سکتے ہو. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے ابو جہل مجھے کس چیز سے پلٹنا، میں نے ایک مرتبہ ایکسیپٹ کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے تو مرتے دم تک میں اسی پر رہوں گی. اور میں اس وقت کیا کر رہی ہوں، یہاں سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں. جنت
کئی میل کے فاصلے پر ہے، اوپر ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں یہیں سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کل جب اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا، ہم تینوں کو دیکھ کر، صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو، ان موعدکم الجنہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک ایک کو جنت کے اندر داخل کرے گا، ہر ایک کا عمل الگ الگ حساب کر کے اللہ کیا کرے گا، ایک ایک کو الگ الگ جنت میں داخل کرے گا۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، لیکن اللہ تمہاری پوری کی پوری فیملی کو ایک ساتھ جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، جیسی فرعون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت ہو رہی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے بات سے نہیں ہٹی، کہا کہ میں اسلام ایکسیپٹ کر چکی ہوں، مرتے دم تک اسلام پر رہوں گی۔ تو اتنا غصہ آیا ابو جہل کو، وہ ہاتھ میں جو نیزہ تھا اٹھا کر ان کی شرمگاہ پر مارتا ہے، ان کے پرائیویٹ پارٹ پر مارتا ہے، تو اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے کہ وہ وہیں پر شہید ہو جاتی ہے، وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ اونٹوں کو ایسا دوڑا دیا جائے، اپوزٹ ڈائریکشن سے اونٹوں کو دوڑا دیا جائے، ایک اونٹ ادھر شمال کی طرف، ایک اونٹ جنوب کی طرف۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، ایک عورت ہے، اونٹوں سے ان کے پیروں کو باندھ کر انہیں ایسا گھسیٹا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے، جب ایک مرتبہ مسلمان ہو گئے، اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، تو موت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جان چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن ایمان ہمارے دلوں سے نہیں جانا چاہیے، اسلام ہمارے دلوں سے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد ابو جہل جب جا کے ان کی لاش کو دیکھتا ہے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، وہ ہنستے ہنستے دنیا سے جاتی ہے۔ یہ کون سی مسکراہٹ ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا، تتنزل علیہم الملائکہ، مرنے والے کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وابشروا بالجنہ، انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو اس ابو جہل کے ظلم سے مت ڈر، تو اس کے ان ہتھ کنڈوں سے مت ڈر، یہ تجھے کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا، بس تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، اس کے بعد ابدی زندگی تیری انتظار کر رہی ہے، ہمیشہ کی لائف تیری انتظار کر رہی ہے۔ بس اس جنت کی خوشخبری کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کرتے ہوئے اس کے ظلم کو سہ لیا اور اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بولنے کا مقصد یہ ہے، جب ایک مرتبہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، تو کنٹینیو عبادت کرتے ہی رہنا ہے، صرف اسے جمعہ کے لیے فکس نہیں کرنا ہے، صرف رمضان کے لیے فکس نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اللہ جمعہ کو بنایا ہے، جو اللہ رمضان کو بنایا ہے، وہی اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، تم دنیا سے چلے جاؤ۔ اور اسی طرح میں نے کہا کہ استقامت تین چیزوں میں، سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید، ایک مرتبہ رب مان لیے، مرتے دم تک اسی کو ماننا ہے۔ دوسری چیز عبادت، کیا ہو، آزمائشوں میں صبر، مصیبتوں میں صبر، مشکلات میں صبر۔ یہاں پر دیکھیے ان واقعات کے اندر، جب انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تو کیسی دردناک سزائیں، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ہاتھ پیر اس نے کاٹ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا، انہوں نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ یہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کو ابو جہل نے مار دیا، اتنی دردناک موت دی، اور سمیہ سے کہا کہ اے سمیہ، اگر تم نہیں لوٹو گی تو تمہیں ایسے نشان عبرت بناؤں گا کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ اسلام کا نام سن کر کانپیں گے۔ اتنی ساری دردناک سزائیں انہوں نے مسلمانوں کو دی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا ہے، دین اسلام پر کبھی ذرا برابر بھی آنچ آنے نہیں دی، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ ہو گیا عقیدہ توحید، آزمائشوں میں صبر۔ تیسری چیز ہے عبادتوں میں استقامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، استقیموا ولن تحصوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، تم دین اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا، اقیمو، اس پر جم جانا، اس پر قائم ہو جانا، اس کے ساری کی ساری عبادتوں کو تم کنٹینیو کرتے رہنا۔ وَلَن تُحْصُوا، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اندر اس کی طاقت نہ پاؤ، تم اتنی ساری عبادتیں کر نہ سکو، لیکن تم کوشش کرنا کہ تم اس پر قائم رہو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، ان تمام عبادتوں میں، ان تمام اعمال میں نماز سب سے بہتر عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز مومن کی شان ہے، اسی سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں کہا، قد افلح المؤمنون،
مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین ان مومنوں کی ساری نشانیاں، خوبیاں، ان کے پلس پوائنٹ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتہم علی صلواتہم یحافظون. یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر یاد رکھنا، نماز پڑھنا الگ چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جیسے رمضان آتا تو رمضان کے نمازی بن گئے، محرم آیا تو محرم کے سپاہی بن گئے، اپنے سینے کو کوٹ لیا، اپنے جگر کو توڑ لیا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا. یاد رکھنا میرے بھائیو، اسلام نہیں ہے یہ، اسلام اس کو نہیں بولتے. اللہ ذرا اس پر غور کرنا. اللہ رب العالمین نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنا الگ چیز ہے، قائم کرنا الگ چیز ہے. جو چیز قائم کی جاتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، جب ہم گھر بناتے ہیں، قائم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ڈیلی اس کی پاکی صفائی کرتے ہیں. اگر گھر کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اس میں جالا لگ جائے گا، کچرا آ جائے گا، سارا کا سارا گھر کیا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. تو ہم گھر کو قائم کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ہر دن ڈیلی اس کی پاکی صفائی کرتے ہیں، صبح شام. بالکل اسی طرح اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقرأوا الصلاۃ نہیں بولا اللہ، نماز پڑھو نہیں بولا اللہ، اللہ نے کہا نماز قائم کرو. اس کا مطلب نماز کی حفاظت کرنا ہے. نماز کے ساری کی ساری چیزوں کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ رمضانی مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ہمیشہ کے مسلمان ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہوں گے، منافقین، مشرکین، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. ان کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگا، ایک طرح کی لائٹنگ ہوگی. وہ نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی جب پلسرات لگایا جائے گا جہنم کے اوپر سے، سارا کا سارا ماحول اندھیرا رہے گا، چاروں طرف اندھیرا نظر آئے گا. لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر نمازوں پر، عبادت کے اوپر استقامت اختیار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے پل صراط پار کرنے کے وقت ان کے لیے ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی اللہ رب العالمین کی جانب سے. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، رب چاہی زندگی نہیں بلکہ من چاہی زندگی گزارتے ہیں. اپنے دل نے کہا نماز پڑھ لو تو آئے مسجد میں نماز پڑھ لیے، دل نے کہا روزہ رکھ لو تو روزہ رکھ لیے، ہمارے دل نے کہا صدقہ و خیرات کرو تو صدقہ و خیرات کر لیے. لیکن جب دل نے نہیں چاہا تو بازاروں میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان لہو، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ روشنی ہوگی، نہ ہی ایسے لوگ جہنم کے اندر، جہنم کے اوپر سے پل صراط کو پار کر پائیں گے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اصل چیز اگر ہم سکسیس ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں. اگر ہمارے دلوں پر، ہمارے نفسوں پر اگر اللہ کی حکمرانی ہے، اگر اللہ کی ملکیت ہے، تو سمجھ لو میں اور آپ کامیاب ہو گئے. تبھی جا کر نمازوں کی حفاظت ممکن ہے، تبھی جا کر عبادتوں کی حفاظت ممکن ہے. اگر ہم لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بْنُ خَلْف. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی عبادتوں کی حفاظت نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، حامان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا قارون کون تھا؟ سب سے بڑا مالدار تھا. محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مال کمانے کی حرص میں، مال کمانے میں لگ کر اگر نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین، ایسے بے نمازیوں کو اللہ رب العالمین قارون کے ساتھ اٹھانے والا ہے. اور آگے کہا فرعون. فرعون کون تھا؟
دنیا کے اندر پالیٹکس اس کی تھی، دنیا کے اندر لوگوں پر حکومت کر رہا تھا. تو جو لوگ حکومت کے اندر پڑھ کر، پالیٹکس میں پڑھ کر اگر نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے بے نمازیوں کو کل فرعون کے ساتھ اٹھانے والا ہے. اور آگے کہا حامان یہ کون تھا؟ فرعون کا مشیر خاص تھا، فرعون کا گرہ منتری تھا. تو جو لوگ اس گرہ منتری کے پیچھے پڑھ کر، اس وزیر کے منصب کے پیچھے پڑھ کر اگر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ایسے بے نمازیوں کو اللہ رب العالمین اس حامان کے ساتھ اٹھانے والا ہے. اور ابی ابن خلف کے ساتھ کیا مطلب؟ ابی ابن خلف مکے کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا. لہٰذا جو لوگ اپنی بزنس ایکٹیویٹی میں رہ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی تجارت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ابی ابن خلف کے ساتھ مجھے اور آپ کو اٹھانے والا ہے. ذرا غور کرو میرے بھائیو، یہ کون لوگ ہیں؟ فرعون کون ہے؟ قارون کون ہے؟ حامان کون ہے؟ ابی ابن خلف کون ہے؟ یہ اللہ کے کٹر دشمن تھے، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بیان کر دیا ہے. تو ذرا غور کرو، ہماری اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے، ہمارے اس کاروبار کی وجہ سے، ہمارے اس بزنس کی وجہ سے، ہمارے اس پالیٹکس کے پیچھے پڑھ کر نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں ان بدتر لوگوں کے ساتھ اٹھانے والا ہے، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے. تو لہٰذا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بس کنٹینیو رہنا چاہیے. استقامت کس کو بولتے؟ کوئی ایک کام کرے تو مرتے دم تک اس پر رہنا، کنٹینیو کرتے رہنا، ریگولر اس کو کرتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، میرے نزدیک سب سے محبوب کام وہ ہیں جس پر مقرر رہے انسان، کہے مرتے دم تک اس پر قائم رہے، کنٹینیو کرتا رہے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ کم ہو. ہمارا کیا ہوتا ہے، جیسے ایمان بڑھ گیا ہمارے دلوں میں، آ کر ایک دن کے اندر 5 وقت نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، نفل پڑھ لیے، صدقات و خیرات کر دی. ایک دن تک جیسے ایمان کم ہو گیا ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دیے. ہمارا یہ حال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کام کرو، چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو، یہی کام اگر تم کنٹینیو کرتے رہو گے تو یہ کام اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں انہیں نظر آیا کہ جنت کے اندر ان کے آگے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. ایسا لگا کہ میرے آگے حضرت بلال جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو ایسا محسوس ہوا خواب کے اندر. جب صبح اٹھے اور اٹھ کر انہیں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے بلال ذرا بتاؤ کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ آخر ایسا کون سا کام تم کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم میرے سے آگے بڑھ گئے ہو جنت کے اندر؟ تو اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بڑا کام نہیں ہے، جب بھی میں وضو کرتا تھا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، تحیت الوضو جس کو بولتے ہیں نا، 2 رکعت تحیت الوضو کی نماز پڑھتا تھا. جب بھی میں وضو کرتا تھا دن رات کے اندر، میری یہ کیا ہے ایکٹیویٹی تھی، میرا یہ روٹین تھا کہ میں جب بھی وضو کرتا تھا تو وضو کے ساتھ ساتھ کیا ہے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اسی عمل پر قائم رہنے کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو. تو لہٰذا میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک کام پکڑ لو شریعت کا، اس پر ہمیشہ مرتے دم تک قائم رہنا. اگر ہم لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، اس حصے کو، جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، بلائے گا یدعون الی السجود، اے لوگوں سارے کے سارے میرے پاس آؤ اور سجدہ کرو میرے آگے. اللہ رب العالمین کیا کرے گا قیامت کے دن؟ یدعون الی السجود، سارے دنیا کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ تم میرے آگے آ کے سجدہ کرو. سارے کے سارے مومن آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. لیکن جو لوگ دنیا کے اندر نماز قائم نہیں کرے، نماز نہیں پڑھے، وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ ان کے پیٹوں کو تختہ بنا دے گا. وہ لوگ سامنے جھکنا چاہیں گے لیکن پیچھے گر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں کبھی نماز نہیں پڑھا تھا. اگر کوئی کام ریگولرلی پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو وہ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر اب بھی پریزنٹ شروع کرے تو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ کام کے کرنے میں. دنیا کا حال یہ ہے.
ذرا سوچو کہ قیامت کا مرحلہ ایسا ہے جب اللہ سارے لوگوں کو بلائے گا سجدے کے لیے، تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہے تھے، تو اللہ حشر کے دن حشر میں سارے لوگوں کے سامنے ان کی پیٹھ کو تختہ بنانے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن رمضان نے جو مقصد، جو ایم، جو ٹارگٹ مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ مقصد مرتے دم تک رہنے والا ہے۔ کیا ہے وہ مقصد؟ اللہ کا ڈر، عبادتوں پر قائم رہنا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے، جن چیزوں کے چھوڑنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اسی کا دوسرا نام ہے کہ ہم ربانی مسلمان بن کے رہیں، رمضانی مسلمان نہیں۔ ہم صرف جمعہ کے مسلمان نہیں، بلکہ ہم ساری زندگی اللہ رب العالمین کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تو مرتے دم تک اسی پر رہیں گے، اسی اللہ کو مانیں گے، اسی رسول کو فالو کریں گے، انہی کی چیزوں کو ہم خود سیکھیں گے اور سامنے والوں کو سکھائیں گے۔ اس چیز کا عزم کر کے، اس چیز کا ارادہ کر کے، اس چیز کا وعدہ کر کے آپ لوگوں کو یہاں سے جانے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں اور اللہ رب العالمین کے محشر میں میں اور آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اے اللہ مرتے دم تک عبادتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اچھے اچھے کاموں کو جان کر، ریسرچ کر کے اللہ رب العالمین انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام نے رمضان کے اندر جو نیکیاں کی ہیں، اے اللہ جو اچھے کام کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کو اپنے بارگاہ میں اس کو قبول کر لے۔ اے اللہ رب العالمین رمضان کے اندر ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر۔